ایک اور اہم خبر ہے۔ سائفر کیس میں مرکزی گواہ اعظم خان کا تحریری بیان سامنے آ گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف ٹارگیٹڈ پلان کیا۔ یہ ہے اعظم خان کا بیان۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سیاسی مقاصد اور عدم اعتماد میں بچنے کے لیے پلان بنایا۔ سائفر سے متعلق اسپیکر نے رولنگ چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایت پر دی۔ سائفر جس چینل سے آتا ہے اسے چینل سے واپس بھی بھیجا جاتا ہے۔ 8 مارچ کو سائفر سے متعلق فورن سیکریٹری کا ٹیلی فون آیا۔ ٹیلی فون پر سائفر کی کاپی وزیر اعظم آفس کو بھجوانے سے متعلق بتایا گیا۔ فورن سیکریٹری نے کہا کہ 9 مارچ کو سائفر کی کاپی وزیر اعظم کے حوالے کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے 9 مارچ کو سائفر پر رائے دی۔ شاہ محمود قریشی سائفر معاملے پر چیئرمین پی ٹی آئی کو پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے۔ سابق وزیر اعظم نے سائفر معاملے پر اداروں کے خلاف مؤثر بیانیہ بنانے کا کہا ہے۔ اسی پر مزید معلومات ہم لیں گے رانا عثمان سے۔ رانا عثمان، کیا کہا گیا اعظم خان کی طرف سے؟ جی بالکل، سائفر کیس میں مرکزی گواہ اعظم خان کا تحریری بیان جو کہ انہوں نے عدالت میں جمع کروایا تھا اور یہ ایف آئی اے کے چلان میں لگا ہوا ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف ٹارگیٹڈ پلان کیا۔ اعظم خان نے اپنے بیان میں کہا چیئرمین پی ٹی آئی نے سیاسی مقاصد اور عدم اعتماد سے بچنے کے لیے پلان بنایا۔ سائفر سے متعلق اسپیکر نے رولنگ چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایت پر دی۔ اعظم خان نے اس بیان میں یہ مزید کہا کہ سائفر جس چینل سے آتا ہے اسی چینل سے واپس بھیجا جاتا ہے، جبکہ 8 مارچ کو سائفر سے متعلق فورن سیکرٹری کا ٹیلی فون آیا۔ ٹیلی فون پر سائفر کی کاپی وزیر اعظم آفس بھجوانے سے متعلق بتایا گیا۔ اعظم خان نے مزید اپنے بیان میں کہا کہ فورن سیکرٹری نے کہا کہ 9 مارچ کو سائفر کی کاپی وزیر اعظم کے حوالے کریں گے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی نے 9 مارچ کو سائفر پر رائے دی۔ اعظم خان نے مزید کہا کہ شاہ محمود قریشی سائفر معاملے پر چیئرمین پی ٹی آئی کو پہلے سے ہی آگاہ کر چکے تھے، جبکہ سابق وزیر اعظم نے سائفر معاملے پر اداروں کے خلاف مؤثر بیانیہ بنانے کا کہا۔ اعظم خان نے اس بیان میں کہا ہے اور یہ ایف آئی اے کا جو چلان ہے اس جو عدالت میں جمع کروایا گیا ہے اس کے ساتھ یہ لگایا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور رانا عثمان پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ شاہ محمود قریشی پہلے اس کیس میں ان سے انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، اب یہ خبر، یہ بیان سامنے آنا اعظم خان کی طرف سے کتنا معاون ثابت ہوگا اس کیس کو فائنلائز کرنے میں؟ جی بالکل، جب عدالت میں کوئی بھی ادارہ جیسے کہ پولیس یا ایف آئی اے جو ہے وہ چلان جمع کرواتی ہے، چلان جمع کروانے کے بعد جو وکلا کو اس کی کاپیاں دی جاتی ہیں، جیسے کہ یہ کاپی سامنے آئی ہے، یہ کاپیاں، اس کے بعد وکلا جو ہے جو مختلف فریقین کے وکلا ہوتے ہیں یا پھر ملزم کے وکلا ہوتے ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ یہ بیان ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کے پھر بحث کی جاتی ہے عدالت میں، اور پھر جو ملزم ہوتا ہے اس کی جانب سے بھی عدالت کو بتایا جاتا ہے کہ ہم کچھ گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں یا پھر وہ اپنے شواہد پیش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے ملزم اگر جو ہے ان کا وکیل ان کو ملزم کو ڈیفینڈ کرتا ہے، جبکہ جیسا کہ ایف آئی اے جو ہے وہ اپنے یہ جو چلان جمع کرایا جاتا ہے اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے، اور کوشش ہوتی ہے کسی بھی ادارے کی جیسے کہ پولیس یا ایف آئی اے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ملزم کو سزا دلوائی جائے، جبکہ ملزم کے وکیل کی کوشش ہوتی ہے کہ ملزم کو جو ہے وہ مظلوم ثابت کیا جائے اور رہائی دلوائی جائے۔ تو اسی حوالے سے اب یہ پروسیس چلے گا، چلان جمع کروایا گیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے عدالت میں، اور اس پروسیس کے بعد یہ جیسے کہ کاپیاں جو ہیں وہ بھی دے دی گئی ہیں فریقین کو، اب اس کو ڈیفینڈ کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ کیا اس بیان میں کتنی حقیقت ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعظم خان کو عدالت میں بلایا جائے اور جو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شاہ محمود قریشی کے وکیل ہے وہ ان سے سوال و جواب بھی کرے۔ جی ٹھیک ہے، اور رانا عثمان، جس طرح سے اعظم خان کی طرف سے تحریری بیان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی سیاسی مقاصد اور عدم اعتماد سے بچنے کے لیے پلان بنایا، ان کی ہدایت پر پھر اسپیکر نے رولنگ بھی دی، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا بیان سابق وزیر اعظم کے خلاف چارج شیٹ ثابت ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، جو ہے وہ چارج شیٹ ثابت ہو سکتا ہے، جیسے کہ پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں اعظم خان چیئرمین پی ٹی آئی کے، اور پورا عرصہ جب تک چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعظم رہے تو ان کے ساتھ ہی اعظم خان رہے، ان کے خاص بندے بھی کہلائے جاتے تھے، اور اعظم خان کے کہنے پر ہی بہت سے چیزیں جو تھی وہ حکومت کی ڈیل کی جاتی تھیں، جبکہ کسی وزراء کا اگر کو اس کی ریپوٹیشن یا کوئی چیز چیک کرنی ہوتی تھی تو اعظم خان ہی اس کو انویسٹیگیٹ کرتے تھے اور اعظم خان ہی اس کو رپورٹ کرتے تھے چیئرمین پی ٹی آئی کو۔ تو اس حوالے سے یہ بڑا بیان ہے اعظم خان کی جانب سے جو دیا گیا ہے کہ اداروں کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے جو ہے اس سائفر کو یوز کرنے کے حوالے سے کہا گیا۔ اب یہ اس بیان میں کتنی حقیقت ہو سکتی ہے
इस हवाले से तो ये अदालत ही फैसला करेगी, क्योंकि अदालत इसमें जो है तमाम ठीक है। राना उस्मान हमारे साथ रहेगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, जिस तरह से साइफर केस में मरकजी गवाह आजम खान की तरफ से तहरीरी बयान सामने आए, उन्होंने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मकासद और अदम एतमाद में बचने के लिए पूरा प्लान बनाया और साइफर जिस चैनल से आते हैं उसी चैनल से वापस भेजा जाता है। अब ये सारा बयान क्या हम समझ सकते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ चार्जशीट साबित हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ जिस तरीके से आजम खान साहब ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं, अब उन बयानात के ऊपर वो कायम भी रहते हैं और अदालत के अंदर भी जाके वो उसी अपने बयान को एक बार फिर जो है वो कहते हैं कि ये मेरा ही बयान है, तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के लिए इससे बड़ी मुश्किल और कोई हो नहीं सकती। जितने भी उनके खिलाफ मुकदमात बने हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो मजबूत केस या उनके लिए मुश्किलात पैदा करने वाला वो साइफर का मामला है। इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब ने और उनकी टीम ने साइफर को एक पॉलिटिकल इशू के तौर पर इस्तेमाल किया। पहले अपनी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को जिस तरीके से उन्होंने मुस्तरद किया और बाद में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग हुई, लेकिन जो मुसलसल बयानियाँ बनाया जाता रहा उसमें ऑडियोज भी सामने आई कि इमरान खान साहब उसको किस तरह प्ले करना चाहते थे और किस तरीके से रियासत को उन्होंने शदीद नुकसान पहुंचाया, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, फिर साइफर जिस तरीके से लहराया गया पब्लिक के अंदर एक कौमी राज के साथ जिस तरह सियासत की गई, तो मैं समझता हूँ कि ये एक सियासी तौर पे तो उनके लिए एक मसला था, लेकिन बतौर एविडेंस, बतौर गवाह उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी अगर ये कहे तो ये उनके लिए शदीद मुश्किलात का बायस बन सकती है। ये बयान वो दे चुके थे आजम खान साहब, लेकिन वो अपने इस बयान के ऊपर अब तक वो कायम हैं और किसी गवाह का अपने बयान पर कायम रहना, खासतौर पर अगर 164 के बयानात की बात की जाए तो ये इंतहाई मुलज़म के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो इमरान खान साहब इससे निकलते हुए मुश्किल दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और राना उस्मान हमसे डिटेल शेयर कर रहे थे, दोनों का बेहद शुक्रिया।